السلام علیکم پیارا پاکستانیوں، امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو آج کل ہو رہا ہے پاکستان میں، جو پچھلے 2 دنوں سے اس امپورٹڈ حکومت نے جو ظلم ڈھائرا ہی ہے اس قوم پہ اور اس عوام پہ، اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر کے اب عوام کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، ان کو لے کے آنے والے جنہوں نے یہ سازشیں بنی اور آگے ان ڈاکوؤں کو بٹھایا، جو عمران خان نے کہا تھا اپنے انٹرویو میں، جو میرا آخری انٹرویو تھے اس کے، جس میں اس نے کہا کہ میں نے غلط اندازہ لگایا کہ یہ دوبارہ ان ڈاکوؤں کو نہیں لے کے آئیں گے، لیکن وہ لے کے آئے پھر سے ڈاکوؤں کو، کیونکہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مجھے جو ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ ہے، وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان سے کوئی مقبول ہو عوام میں، ان میں سے کوئی عوام یہ کہے کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ ہی ہے ہمارا نجات دہندہ، اس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے۔ جہاں وہ محسوس کرتے ہیں وہیں پہ اس کا پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ جڑیں کاٹنی شروع کر دیتے ہیں، اسکینڈلوں میں پھنسانا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکے تو ایک دم سے اس کو جو گرا دیا سارا، اس کی حکومت کو، اس طرح سے کہ وہ تو پیسہ دینے کو تیار نہیں، وہ اس نے تو نہ کالا پیسہ کمایا، نہ کہیں سے لایا، وہ نہ لوگوں کو دے کے وہ خوش کر سکتا ہے، اس لیے 2-3 سال میں سب تنگ آ گئے ہیں اس کے اور اس کی حکومت کو گرا دی۔ اب یہ کوئی سوچ سکتا ہے دنیا میں کہ 6% کی رفتار سے ملک ترقی کر رہا ہے؟ پچھلے 6 مہینے کے تعداد و شمار جون 2021 میں پاکستان کا اکنامک ایئر شروع ہوتا ہے، اقتصادی سال شروع ہوتا ہے، جو کہہ لیں کہ مارچ تک جب انہوں نے نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک داخل کی ہے، اتنا ڈی سٹیبلائز ہونے کے باوجود تب تک کہ ابھی تو یہ 6 کہہ رہے ہیں، اگر وہ عمران خان ہوتا تو اس کی یہ 7 سے بھی اوپر ہوتا۔ انہوں نے بہت کچھ تباہ کیا، بڑے حالات خراب کیے، جس کے باوجود بھی پاکستان کی جو اقتصادی ترقی کی رفتار تھی وہ 6% کے حساب سے چل رہی تھی۔ اب ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ پاکستان کا دشمن کیا پاکستان کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے یا پاکستانی عوام کا دشمن؟ 15 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے مستقل سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس صوبے کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے، لیکن میڈیا خرید کے سارے کنجروں کو جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری ٹوکریوں کو، حرامزادوں کو لگا دیا اس طرف کہ پنجاب میں عثمان بزدار لگا دیا۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، ایون پی ٹی آئی کے بھی بڑے بڑے اچھے لوگ جو خلاف ہو گئے، میں شروع سے لے کے اگر عمران خان نے فیصلہ کیا تو وہ جواب دے، اس کو رکھنے دو، اس کو، کیونکہ کھانے کو نہیں مل رہا، کیونکہ ہر بندے کے اپنے اپنے کام نہیں ہو رہے ہیں، اس نے بالکل روک لیا اور وہ اس کے خلاف شروع سے، فوج بھی اس کے خلاف، سارے ہی اس کے خلاف۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، مر گئے ہیں سارے کے ساری عدالتیں، تھوڑی سی اشکشوئی، یہ اس کو چھوڑ دو، اس کو باندھ دو، اس کو، وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، انتہا کر دی ظلم کی انہوں نے اس ملک۔ رانا ثناءاللہ جو بدماش ہے، جو ڈاکو ہے، جو سمگلر ہے، جو ٹیررسٹ ہے، جس طرح سے فضل الرحمان ٹیررسٹ ہے، جس طرح سے آصف زرداری فنانسر ہے ٹیررسٹ کا، جس طرح سے نواز شریف ٹیررسٹوں کا سرگنا ہے، یہ سارے بدماش اور مافیا جنہوں نے ملک کو لوٹ کے کھایا اور اس کے ریسورسز استعمال کر کے عمران خان کی حکومت کو گرایا، انہی کو لا کے، یہ کوئی بدنصیبی ہے اس قوم کی، یہ کوئی ایسا کام کر کے گزری ہے وہ قوم کہ بار بار ان کو اٹھا کے لا کے پھر بٹھا دیتے ہیں ڈاکوؤں کو، یہ مرنے لگتے ہیں، ان کو پھر سے انجیکشن لگاتے ہیں اور اوپر لا کے پھر سے بٹھا دیتے ہیں۔ عمران خان ایک سافٹ ریولوشن لا رہا تھا، آہستہ آہستہ سے عوام کو ہر قسم کی سہولت دے رہا تھا، تعلیم میں یکساں تعلیم نظام لا رہا تھا، ان کے لیے جس طرح کے پروجیکٹ شروع کیے گئے، ڈیم بنے 40 سال کے بعد پھر سے پاکستان میں، اور یہ نامنظور ہے ان طاقتور اداروں میں بیٹھے لوگوں کو، عدالتوں سے لے کے فوج کے اداروں میں اور ڈیپ سٹیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس ملک کی کبھی ترقی ہو، اس عوام کی خوشحالی ہو۔ کبھی سندھ والوں کا بھی حساب لیں، تھر میں جو لوگ مر گئے ہیں بھوکے، جن کو پانی
قطرہ پینے کو مل رہا. اسی طرح کی کربلا انہوں نے آج کل بنائی ہوئی ہے، جو لوگ پرامن احتجاج کرنے آئے ہوئے ہیں اور ان کو مار مار کے تباہ کر کے. ابھی بھی یہ رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے میں نے اس خون آشام کہہ رہا ہے میرا دل نہیں بھر رہا، میں نے ابھی اتنا خون نہیں لوگوں کا پیا جتنا میں پینا ہے. ابھی تک 5-6 لوگ مر گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے زخمی ہو گئے ہیں. اب کہ عمران خان پہ بھی اب یہ قرض ہے اس قوم کا کہ جس ریڈیکل سرجری کا وہ ذکر کرتا رہے وہ اسے کرنی پڑے گی. انشاءاللہ عوام لڑ رہی ہے اپنے لیے کہ ہمارا ایک ایماندار اوپر آ کے لیڈر بیٹھے جو ہمیں سہولتیں دیں، جتنی ابھی دی ہیں اس سے بھی زیادہ دے. اس ملک کی اگلی نسلوں کے مستقبل کے لیے جنگ کر رہے ہیں سارے، اور ان کو کھلا ہاتھ دے دیا ہوا ہے. جو کہ پرامن آ رہے تھے ان کو اوپر شیلنگ کر کر کے ابھی پتہ نہیں ڈائریکٹ گولی چلانی ہے، ٹینک ان کے اوپر توپوں سے، یا پھر ایٹم مارنا ہے، یا کیمیائی گیسیں مارنی ہے کہ ساری قوم ختم ہو جائے. پھر رانا ثناءاللہ اور یہ شہباز شریف اور یہ آصف زرداری، نواز شریف اور یہ ڈیپ اسٹیٹ اپنی جو باجوہ صاحب کا خون کی نہریں ندیاں بہتی ہوئی نظر آئیں گی تو ان کو تسلی ہوگی یا اب ہم خوش ہیں. یہ اس ملک اور قوم کو تباہ کرنا چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ. منافقت شروع سے لے کے جب سے پاکستان بنا ہے آپ نے منافقت کی ہے، منافقت کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. اسی چکر میں ضیاء الحق مرا ہے، اسی چکر میں ابھی تک آپ جیسے لوگ جو ہیں مر رہے ہیں، لیکن ایک ہی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ اس ملک کو، اس قوم کو ہوش نہیں آنا چاہیے، اس ملک کے خزانوں کو ڈسکور نہیں کرنا چاہیے، اس قوم کی انٹیلیجنس ذہانت کو ڈسکور نہیں کرنا چاہیے. اب یہ قوم لڑ رہی ہے. میرا سلام ہے ان سب کو جو اس وقت اتنی تپتی گرمی میں ظالم خون آشام لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہمت نہیں ہارنی. ہم یہاں سے آپ کے لیے جو کر سکتے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح سے میڈیا کے اوپر وہ بول سکتے ہیں بول رہے ہیں، بولتے رہیں گے. ہمت نہیں ہارنی. عمران خان آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اب کچھ کر کے دکھانا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنا پوڈ کاسٹ ختم کرتا ہوں. پاکستان کی قوم کو میرا سلام ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.